السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 7 میں خوش آمدید۔ یقیناً اسٹوڈنٹس آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور کافی عرصے کے بعد میں آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک پڑھائی کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس وبا کی وجہ سے یہ سلسلہ پڑھائی کا ختم ہو گیا، اور یقیناً یہ ہم لوگوں نے ایک شروع کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو اور آپ جو ہے وہ آپ لوگوں کا پڑھائی کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو پڑھایا جائے گا، جو سمجھایا جائے گا، آپ اس میں یقیناً دلچسپی لیں گے اور آپ لوگوں کا شوق ہوگا، ذوق ہوگا۔ جس طریقے سے کلاس میں ایک محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ آپ لوگ پڑھا کرتے تھے اور اپنا ہوم ورک کیا کرتے تھے، تو یقیناً آپ جو ہیں بالکل اسی طریقے سے جو ہے اس میں بھی شوق سے پڑھیں گے اور اپنا ہوم ورک کریں گے۔ تو اب جو ہے ہم اپنے کتاب کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگوں کی یہ ماشاء اللہ سے یہ نئی کتاب ماشاء اللہ سے بہت اچھی کتاب ہے، اور اس میں یقیناً آپ لوگوں کا جذبہ اور زیادہ بڑھے گا۔ بہت اچھی کتاب ہے، یہ پڑھنے میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ اور اس کے بعد میں دیکھیے آپ لوگ اردو کی جو بھی کتاب ہوتی ہے اس کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اردو کی کتاب شروع کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ سب سے پہلا جو ہمارا جو سبق ہے وہ ہے حمد، اور وہ حمد ہے، اور اس حمد کا جو عنوان دیا ہے وہ دیکھیے یہ ہے کہ وہی خدا ہے، یعنی وہ اللہ ہے، وہی ہمارا اللہ ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ آپ کو دیکھیں پتا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ میں بھی بتا دوں آپ لوگوں کو کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اشعار کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ اور اب ہم سب سے پہلے جو ہے ہم پڑھنے سے پہلے شاعر کا تعارف پڑھیں گے کہ یہ جو ہے کس شاعر نے یہ حمد لکھی ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے ہمارا جو اگلا ٹاپک ہوگا پھر ہم حمد کی تشریح پڑھیں گے۔ مظفر وارثی مشہور شاعر ہیں، ان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام ہر دور میں ان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام ہر دور میں نہایت مقبول رہا ہے۔ دیکھیں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہم جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام مظفر وارثی ہے، ایک مشہور شاعر ہیں، اور ان کا جو ہے وہ خاص طور پر یہ ان کے جو کلام ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں کہ وہ کلام ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور وہ کلام ہوتے ہیں نعتیہ کلام، یعنی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ ان کے جو کلام ہوتے ہیں وہ ان دو کلاموں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور یہ جو ان کا جو کلام ہے وہ ہر زمانے میں ہر دور میں مقبول رہا، یعنی ہر زمانے کے لوگوں نے ان کے کلام کو، ان کی نعت کو اور ان کے حمد کو بہت زیادہ خوش دلی سے قبول کیا، اور ان لوگوں کو بہت زیادہ ان کا کلام اچھا لگا۔ اس کے بعد میں دیکھیے کہ ان کا کلام نہ صرف خوبصورت اور منفرد ہے بلکہ اس کے پڑھنے کا اپنا ایک خاص اسلوب، ٹھیک ہے نا، کہ ان کا کلام جو ہے ان کا جو کلام ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے، اور آپ جب حمد پڑھیں گے تو یقیناً اس بات کا آپ لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت انداز میں حمد لکھی ہے،
اور ان کا ایک اپنا منفرد انداز ہے، یعنی بالکل ایک الگ الگ انداز ہے ان کا اور شاعروں کے مقابلے میں. اور اس کا پڑھنے کا بھی اپنا خاص اسلوب ہے. جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو پڑھتے وقت بھی اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے، اور اسی طریقے کے کار کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. اور اس لوگ کی اسی انفرادیت کی بنا پر اس کا کلام ایک خاص لطف دیتا ہے. دیکھیں اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ان کا جو طرز تحریر ہے، جو انہوں نے لکھتے ہیں، جو کلام لکھتے ہیں، وہ اس کے اندر انفرادیت یعنی یہ بالکل الگ الگ ہوتا ہے. اور اسی الگ ہونے کی وجہ سے، انفرادیت ہونے کی وجہ سے کلام میں کیا ہوتا ہے، خاص مزہ آتا ہے، خاص طور پہ ایک لطف آتا ہے اور لوگوں کو اچھا لگتا ہے. اور ان کے جو کلام ہے، ہم ہیں جو نعتیں ہیں، وہ لوگ جو ہے مائکوں پر پڑھتے ہیں، اور ہمارے کو ہر جگہ پر نیٹ وغیرہ میں ان کے کلام جو ہے لوگ بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. اور یہ جو ان کی جو حمد ہے، یہ بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ مائکوں پر پڑھتے ہیں، ٹی وی وغیرہ پر بھی آتے ہیں، اور نیٹ وغیرہ پر ضرور ان کی یہ حمد جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے اور بہت زیادہ شوق کے ساتھ سنی جاتی ہے. کلام میں روانی اور ندرت ہے. ان کا جو کلام ہوتا ہے اس کے اندر ایک طرح سے روانی ہوتی ہے، اور اس روانی ہونے کی وجہ سے یہ ایک بڑا اچھا لگتا ہے. اور روانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس میں ترنم نے مزید چار چاند لگا دی ہے. ترنم یعنی ان کا جو کلام ہے، ان کے کلام میں ایک موسیقیت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے، ایک موسیقیت ہوتی ہے، ایک ساز ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ اس کلام کی جو ہے بہت زیادہ اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اور ان کے کلام کی بڑی بلے بلے ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے ہم نے آپ کو تھوڑا سا شاعر کا تعارف پڑھایا تھا اور کتاب کے بارے میں بتایا، اور یہ آپ لوگوں کا پہلا سبق ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ آپ لوگوں کا جو پیریڈ ہوگا، جو لیکچر ہوگا، تو لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ کو ہوم ورک بھی دیا جائے گا. جس طریقے سے آپ ایک لگن اور شوق کے ساتھ کلاس میں ہوم ورک کیا کرتے تھے، تو یقیناً آپ لوگ جو ہے اس میں بھی ہوم ورک کریں گے. تو ہوم ورک وہی ہے کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی کاپی کا جو اہم کام ہوتا ہے، کور وغیرہ چڑھانا، نام وغیرہ لکھنا، اس کو مکمل طور پر مینٹین کرنا. اور پھر اس کے بعد میں دیکھیں آپ لوگ یہ کرنے کے بعد میں، نام وغیرہ لکھنے کے بعد میں، آپ لوگ فرسٹ ٹرم کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اچھا سا. اور اس کے بعد میں آپ لوگ حمد کا وہی خدا ہے اس کے عنوان سے آپ لوگ ٹائٹل پیج بنائیں گے. اور ٹائٹل پیج جب آپ بنائیں گے تو اس ٹائٹل پیج میں آپ تھوڑی سی ڈرائنگ بھی کریے گا، کہ کوئی چاند بنا دیں، سورج بنا دیں، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے مظاہر ہیں، درخت ہیں، دریا ہیں، کوئی اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اپنی قدرت کی، تو وہ آپ اس پہ بنائیے گا تو اس سے بہت زیادہ اچھا لگے گا. تو یہ آپ کا پہلا درس تھا، پہلا سبق تھا، اور جو ہم نے پڑھا. اس کے بعد میں انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ اگلی جو کلاس ہوگی، اگلا ہمارا جو لیکچر ہوگا، اس میں انشاءاللہ ہم یہ جو آپ کو نعت وہ ہم دی بھی ہے نیچے، تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور اس کی تشریح آپ کو بتائیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اسٹوڈینٹس. اللہ حافظ.